اسی طرح بحار الانوار میں آپ نے یہی فرمایا ہے یفضلونی علی ابی بکر و عمر الا جلبت حد المفتری، کہ مجھ سے کوڑے لگاؤں گا۔ پھر آگے دیکھیے اختیار معرفت الرجال، اسے کہا جاتا ہے رجال کشی، اس میں آپ نے یہی حدیث نقل کی ہے لاجلدن و حد المفتری۔ پھر آگے ہے کتاب السنہ، یہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس انسان کے کوڑے لگاؤں گا۔ پھر آگے کتاب ہے اختیار معرفت الرجال، اب اس کا آپ جملہ سن لیں بس، اس میں وہ حدیث بھی موجود ہے کہ میں کوڑے لگاؤں گا، اور امام جعفر صادق جو چھٹے امام ہیں انہوں نے کیا شاندار بات کی ہے اس کو آپ سنیں۔ حدثنی سفیان عن جعفر انہ قال حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، کفر۔ کیا شاندار، کتنی زبردست مہر لگائی ہے ان کے تو رجال کشی کے اندر یہ امام جعفر کا قول نقل کیا گیا ہے، حب ابا بکر و عمر ایمان، کہ ابو بکر و عمر سے محبت ایمان، و بغضہما کفر۔ تو الحیاری امام جعفر کی اس روایت کی وجہ سے کیونکہ وہ بغض رکھتا ہے ابو بکر و عمر سے، خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ پھر آگے مجموعۃ الفتاوی، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے یہی حدیث نقل فرمائی ہے لأوتی برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، کہ میں کوڑے لگاؤں گا۔ میں نے 10-11 حوالے نکالے ہیں، بعد ایک حوالہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن تاکہ منہ ذرا سا بھی کھلا نہ رہے اس لیے میں نے منہ پر زیادہ زور لگا کر پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ باہر ان تمام آیات و روایات سے آپ کا ایمان بھی امت میں سب سے افضل ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کا کفر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آگے پھر الزام لگایا گیا کہ جنگوں میں شریک نہیں ہوئے ہر جگہ حضرت علی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، الگ الگ مقامات ہیں۔ کبھی ابن عبد وس سامنے آیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے حضرت علی کو کیا، اس پہلوان کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ حضرت علی کی بہادری ہے، اور آپ کی بہادری ہمارے سرماتے پر، ہمارے دلوں میں آپ کی قدر ہے، آپ بڑے بہادر ہیں۔ لیکن الگ الگ امت میں الگ الگ شان کے افراد ہیں، ہر صحابی کی الگ پہچان ہے۔ اب آپ دیکھیے گا غزوہ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار بلند کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بہت سے نام اٹھے، لیکن آپ نے کسے دی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر اس تلوار کو لے کر اکڑ کر جب چلے ہیں اور صفوں کے درمیان گھسے کفار اور مشرکین مکہ کی، تو ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کو گھیر لیا گیا، ہر طرف سے آپ پر حملہ ہو گیا، اور قریب 15-16 افراد نبی کے پاس اور قریب موجود رہ گئے، اس وقت حضرت ابو دجانہ نے اپنی پیر دشمنوں کی جانب کی اور چہرہ رسول اللہ کی جانب کر لیا۔ اب تیر آ رہے ہیں جو رسول اللہ پر چل رہے ہیں، اور پیٹھ میں حضرت ابو دجانہ کے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر آپ جنبش بھی نہیں کرتے۔ اب تیر اگر ہمارے ذرا سی ماچس کی تلی میں لگ جائے تو برداشت، پیچھے مڑ کر دیکھ کیا ہو گیا، اور وہاں تیر لگ رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی مکمل حفاظت کی ہے، زخمی ہو گئے، تلواروں کے وار کیے جا رہے ہیں، حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں پر ان وار کو روک رہے ہیں، اور آپ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اور صرف جمل کے موقع پر حضرت علی نے اسی ہاتھ کو بوسہ دے کر فرمایا تھا کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر چکا ہوتا۔ شہداء اسلام زندہ باد، شہداء اسلام زندہ باد۔ اب حضرت ابو دجانہ کی اس بہادری کی وجہ سے حضرت علی پر حملہ کرنا یہ بھی بغض ہے، اسی طرح حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے دوسرے صحابہ پر حملہ کرنا، ان پر تان کرنا، یہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ بھی بہت سے دشمنوں کے مقابلے پر آئے ہیں اور دشمنوں کو بدر کے مقام پر دوسرے مقامات پر انہوں نے شہید کیا ہے، شہادت پائی ہے اپنے احد کے مقام پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا ہے تو آپ نے صفوں کو الٹا ہے اور آپ کے پیچھے سے وار کر کے آپ کو شہید کیا ہے۔ تو آپ نے صفوں کی صفیں الٹ دی ہے غزوہ احد میں، میدان احد میں، لیکن حضرت حمزہ کی بہادری کی وجہ سے حضرت علی پر تان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر جنگوں میں نظر نہیں آتے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کو سمانے کے لیے یہ دنیا میں چھوڑی پڑ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روایات مختلف ہیں، 17 کی، 19 کی، 21 کی، 27 کی اور زیادہ کی بھی، لیکن 19 والی روایت کہ اللہ کے نبی نے 19 جنگیں لڑی ہیں خود جن میں شریک ہوئے، اور باقی جنگیں وہ ہیں جن میں آپ خود نہیں گئے بلکہ دوسرے صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ہر جنگ میں حضرت ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں حضرت ابو بکر کسی جنگ سے پیچھے رہ گئے ہوں، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بتاؤ امت میں سب سے افضل اور سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنی برابر کے آدمی سے لڑا ہوں، میں بہادر نہیں ہوں۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آپ نے دلیل پیش کی کہ میدان بدر میں ایک عریش اور چھپر بنا دیا گیا رسول اللہ کے لیے۔ اب سوال یہ پیش آیا کہ نبی کی حفاظت چھپر کے اندر کون کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی، خود حضرت علی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حضرت ابو بکر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی دشمن کی کوئی جماعت حملہ کرتی تو تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو اپنی تلوار کے ذریعے سے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ اور غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 53-54 سال کی عمر کے بوڑھے ہیں، یہ بڑھاپے میں جنگوں کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو 20-22 سال کے ہیں، 23 سال کے، 24 سال کے ہیں۔ جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تو جوان کو بھیجا جاتا ہے، بوڑھوں کو نہیں، لیکن یہاں بوڑھے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جب بھی نبی کریم علیہ السلام پر حملہ کیا گیا تو اس حملے میں نبی کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، نبی کی گردن میں چادر ڈال دی اور کھینچنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسے پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا کیا ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر شدید زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی کی حفاظت میں آپ کو اتنا پیٹا گیا کہ آپ کو کئی روز تک ہوش بھی نہیں آیا، کئی روز تک بے ہوش پڑے رہے۔ اور جب دن بھر میں کبھی معمولی سا ہوش بھی آتا تو فرماتے مجھے بتاؤ میرے محبوب رسول اللہ کیسے ہیں۔ اور جب 3 روز کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو سہارا لے کر نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ میری فکر نہ کرے، مجھے آپ کی فکر ہے، آپ بتائیں آپ کی ذات کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ تو ہر محاذ پر، ہر مقام پر آپ نے حفاظت کی۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر نبی کے پیچھے 100 اونٹوں کا انعام لینے کے لیے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے جوان پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت حفاظت کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ ہر جنگ میں شریک رہے، بدر میں بھی، احد میں بھی، غزوہ خندق میں بھی۔ اور غزوہ خندق میں ایک جماعت کے امیر بھی اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو بنایا تھا۔ پھر تبوک میں بھی، حدیبیہ کے موقع پر بھی، فتح مکہ پر بھی۔ تو بدر سے لے کر تبوک تک
جتنے غزوات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑے ان تمام میں آپ شریک رہے، اور اس کے علاوہ اور غزوات ہیں اور سرایا ہیں، جنگیں ہیں جن میں نبی خود شریک نہیں ہوئے، لیکن ابو بکر کو ان جنگوں میں سپہ سالار اور امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی فزارہ کی طرف جو جماعت اور لشکر بھیجا اس کے امیر حضرت ابو بکر کو بنایا گیا، اور ایک تالاب کے کنارے پر ہم نے پڑاؤ کیا، جب صبح ہوئی تو ہم نے دشمن پر حملہ کیا، بہت سوں کو قتل کیا، بہت سوں کو گرفتار کیا اور فتح حاصل کر کے مدینہ لوٹ آئے۔ تو یہاں جو فتح حاصل ہوئے اس لشکر کے امیر کون ہے؟ قبیلہ بنی فزارہ پر جو لشکر کشی کی گئی اس کے امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن جب کوئی کہتا کہ جنگوں میں کہاں ہے ہمیں معلومات نہیں ہوتی تو اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرم میں شریک ہوا 7 غزایا ہیں اور سرایا ہیں 9 جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے، دوسروں کو بھیجا۔ ان 9 لشکروں میں شریک رہا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجے، خود شریک نہیں ہوئے۔ بعض لشکروں پر اسامہ کو امیر بنایا اور بعض لشکروں پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا ہے۔ اسی طرح غزوہ دومت الجندل، جب یہ غزوہ لگا گیا دومت الجندل کا اور لشکر بھیجا گیا تو اس لشکر کا امیر بھی حضرت ابو بکر کو بنایا گیا، سپہ سالار لشکر کا۔ اسی طرح نجد کی طرف جو لشکر بھیجا گیا اس کے سپہ سالار بھی حضرت ابو بکر ہیں۔ اسی طرح قبیلہ بنی کلاب بنی ربیعہ کی طرف جو اسلامی لشکر بھیجا گیا اس کی قیادت و سپہ سالاری کرنے والے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے، اور نبی جہاں موجود نہیں ہوئے آپ نے لشکر بھیجے تو بہت سے لشکروں پر امیر لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ بہرحال غزوہ احد کے موقع پر عام جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کو احد کے میدان میں چھوڑ کر فرار ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو احد کے میدان میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ موجود رہے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے مجمع البیان، یہ بھی ہماری نہیں ہے، انہی کی ہے تان کرنے والوں کی۔ اس مجمع البیان کے اندر لکھا ہے لم يبق مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد الا 13 نفسا 5 من المہاجرین و8 من الانصار، کہ احد والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 17 افراد باقی رہ گئے جو نبی کے ساتھ تھے، ان میں سے 8 انصار میں سے اور 5 مہاجرین میں سے تھے۔ اور پھر مہاجرین میں کون کون سے تھے یہ مجمع البیان والے لکھتے ہیں فَأَمَّا الْمُحَاجِرُونَ فَعَلِيٌّ وَأَبُو بَكْرَ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عوف وَسَعْدُ بن ابی وقاص۔ تو ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی خود موجود ہے کہ جو نبی کے ساتھ احد کے میدان میں ڈٹے رہے، نبی کی حفاظت پر لگے رہے۔ ان میں مہاجرین میں جو لوگ وہ افراد موجود تھے ان میں کے نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر ایک الزام لگا دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت پر لگے رہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، کالا جھوٹ۔ دنیا میں تو استعمال کیا جاتا ہے سفید جھوٹ، لیکن سفید جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ تو ہمیشہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مرآت العقول ہے، مرآت العقول انہی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں حتی لم یبق احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ کہ انصار اور مہاجرین حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے فیصلون درود و سلام پڑھتے اور ویخرجون اور باہر نکل جاتے۔ لم یبق احد من المہاجرین والانصار، انصار مہاجرین میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا۔
تمام انصار و مہاجرین نے آپ کا جنازہ ادا کیا ہے، تو یہ جھوٹ الزام لگایا گیا۔ اسی طرح جلاء العیون میں بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جنازے میں فوج در فوج صحابہ آتے رہے اور تمام کے تمام نے نماز جنازہ ادا کی، لیکن نماز جنازہ کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نماز وہ الگ انداز سے ہوئی ہے، پہلے جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل فرشتوں نے ادا کی، اور طریقہ یہ تھا کہ 10 آدمی نبی کے حجرے میں داخل ہوتے، آپ پر درود و سلام پڑھتے اور واپس آ جاتے۔ نیت باندھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی گئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا تھا درود و سلام پڑھنے کا، اسی انداز پر آپ کی جماعت ادا کی گئی۔ اور یہ خود مجمع البیان والے اور دیگر مفسرین حیات القلوب وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس نماز جنازہ میں تمام شریک رہے۔ یہ ہے حیات القلوب، اس کے اندر بھی یہی لکھا، مدینہ اور اطراف مدینہ کے ہر بزرگ مردوں اور عورتوں نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھی ہے، مدینے کے بھی اور جو آس پاس کے افراد تھے انہوں نے بھی۔ اسی طرح پھر یہ مرآت العقول میں لکھا ہے۔ تو یہ کئی حوالہ جاتے ہیں، اسی طرح طبقات ابن سعد اور دیگر حوالے ہیں، لیکن میں نے ان کی کتابوں چند حوالے دیے ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر، تو انہی کی کتابوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انصار و مہاجرین میں سے کوئی بندہ بھی باقی نہیں رہا جو نبی کے جنازے میں شریک نہ ہوا، سب نے ادا فرمائی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی نماز بھی، اور پھر جب آپ کی بیعت ہوئی ہے اس بیعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شرکت فرما کر قبول فرمایا ہے۔ یہ فرق الشیعہ، اس میں یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت علی نے تسلیم کر لیا اور راضی ہو گئے، اور بغیر کسی جبر کے ان کی بیعت کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقیداً بیعت کی ڈر کر، وہ یہاں الفاظ پر غور کریں۔ صاحب کتاب فرق الشیعہ میں لکھتے ہیں وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَبَايَعَهُمَا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، یعنی زبردستی آپ نے بیعت نہیں کی ہے، بلکہ طائعاً مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر، بغیر کسی زبردستی کے آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کو قبول فرمایا اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تو حضرت ابو بکر کی خلافت ولایت راشدہ اور ہادیہ بن گئی۔ جب حضرت علی نے قبول کر لیا، اس کے ہادی اور راشدہ ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اسی طرح الامالی، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر و عمر کی بیعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح الاحتجاج، اس میں بھی یہی موجود ہے کہ حضرت اسامہ نے معلوم کیا حضرت علی سے کیا آپ نے بیعت کر لی، تو حضرت علی نے فرمایا نام یا اسامہ، ہاں اسامہ میں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔ پھر یہ تفسیر مجمع البیان، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یملک من بعدہ ابو بکر ثم عمر، کہ نبی کے بعد خلیفہ ابو بکر بنیں گے، پھر حضرت عمر بنیں گے۔ تو تفسیر مجمع البیان میں بھی نبی کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ میرے بعد خلافت حضرت ابو بکر کو اور ان کے بعد حضرت عمر کو حاصل ہوگی۔ یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ پھر یہ ہے التبیان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا سلی الامر بعدہ ابو بکر و عمر و عثمان، یعنی حضرت حفصہ کو آپ نے خوشخبری دی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ان کے بعد تمہارے بعد عمر ہوں گے، ان کے بعد عثمان ہوں گے۔ یہ التبیان۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے تفسیر برہان، اس میں حضرت علی کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ سنیں کیا شاندار جملے آپ نے فرمائے ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا جو بندہ نہیں کہتا
کہ میں 4 خلفاء میں سے چوتھا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ کیا جملہ فرمایا کہ جو بندہ مجھے 4 خلفاء میں سے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ حضرت علی کی زبان سے لعنت کس پر برس رہی ہے؟ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فضل اور علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں، انہی پر حضرت علی نے لعنت بھیجی ہے۔ تفسیر برہان میں خود موجود ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل اور میں اس پہ اور جملے آگے۔ تفسیر الصافی، اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا خبر دینا نقل کیا گیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فقال ان ابا بکر یلی الخلاف بعدی ثم بعده ابوکی فقالت من انباک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد ابو بکر اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے جاننے والے خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح یہ نہج البلاغہ ہے، اس نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ آپ سنیں روایت، میں عربی میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ حضرت علی پر جو الزام لگا دینا کہ وہ ناراض تھے، تو یہاں حضرت علی کا خود فرمان موجود ہے وَإِنَّا لَنَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا، کہ ہم جانتے ہیں ابو بکر لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں۔ احق الناس بہا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی۔ اور کتاب بھی کن کی؟ انہی کی ہے، شرح نہج البلاغہ۔ پھر آگے فرما انہو لصاحب الغار وثانی اثنین، اور آپ ہی تو صاحب غار ہیں اور ثانی اثنین ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سَنَةً وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ، اور ہم آپ کی بزرگی کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر آگے وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جبکہ رسول اللہ کو زندہ اور حیات تھے، تو اپنی زندگی میں آپ نے حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر کو حکم نہیں دیا گیا، حضرت علی کا فرمان خود موجود ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت علی کی آپ خود غور فرما لیجیے کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا مستحق بھی فرمایا، صاحب غار بھی کہا، ثانی اثنین بھی کہا، اور آپ کی بزرگی کا اقرار کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ نے آپ ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ تمام تفصیلات انہی کی کتابوں میں موجود ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ تو ان تمام کتابوں سے حضرت علی کا بیعت کرنا بھی ثابت ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر کی فضائلت اور ان کا خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہونا بھی حضرت علی کے فرمان سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنوں کا تذکرہ بھی سن لیجیے، علل الشرائع، اس کے اندر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین پہلو میں کھڑے ہو گئے جبکہ ابو بکر نے نماز ختم کی، یعنی حضرت خالد بن ولید کے پہلو میں کھڑے ہو گئے حضرت علی، اور نماز کون پڑھا رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ کتاب الاحتجاج، اس میں صاحب کتاب کہتے ہیں وقام متحیہ للصلاۃ، کہ حضرت علی کھڑے ہوئے نماز کی تیاری کی، وحضر المسجد، مسجد میں حاضر ہوئے، وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں وخالد بن الولید یصلی بجنبہ، کہ خالد بن ولید حضرت علی کے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو پورا حوالہ موجود ہے، کتاب کا نام ہے الاحتجاج، کہ حضرت علی نے مسجد میں حاضر ہو کر صلی خلف ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح کتاب ہے وسائل الشریعہ، وسائل الشریعہ، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ امام سے سوال کیا گیا کہ شادی کے بارے میں اور نماز پڑھنے کے بارے میں، تو فقال هذا امر شدید فقال انکح رسول اللہ وصلی علیہ السلام وراءہ،
تو امام نے جواب میں فرمایا کہ ان سنیوں سے، سوال یہ تھا کہ سنیوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ان سے شادیاں کی ہیں، ابو بکر و عمر ان کے یہاں رشتے کیے ہیں، اور مولا علی خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ وسائل الشریعہ میں بھی حضرت علی کا حضرت ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب تھوڑا سا فدق کے بارے میں بھی ہے نا، یہ تو بہت اہم سوال ہے، بار بار فدق نیند بھی نہیں آتی۔ یاد رکھیے ایران کو فتح کرنے والے حضرت عمر ہیں، اور جن کی روزی روٹی ایران سے چل رہی ہو، کیا فدق کا تاوان اب تک پورا نہیں ہوا؟ ایسے لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے۔ بہرحال فدق یہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے اس کے بارے میں سوال کرتے کہ مجھے نبی کی وراثت میں دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ یقول صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، کہ نبی نے فرمایا کہ جو ہم مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ہم کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، اور اس مال میں سے آل محمد کھاتے رہیں گے اس طرح وہ نبی کے زمانے میں اس سے کھاتے رہے تھے۔ اچھا، اب یہ بات جو حضرت ابو بکر نے فرمائی ہے، یہی بات کافی جو بخاری کی طرح ان کی کتاب ہے الکافی، اس کے بارے میں امام نے کیا کہا ہے؟ ھذا کافی لشیعتنا، کہ میرے شیعوں کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ تو یہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہی جملے یہاں نقل کیے گئے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ یہاں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ کافی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ کے جواب میں حدیث پیش کی ہے، کیا حدیث سنائی ہے۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں، ناراض نہیں ہوتی، حدیث سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں۔ میں آگے ایسے حوالے دینے والا ہوں کہ انشاءاللہ پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان لوگوں کو بھی افاقہ ہو جائے گا جو خام میں بھی فدق کرتے ہیں۔ تو فدق کی جگہ کیا ہو جائیں گے؟ فدق، ہاں، زبر کی جگہ پیش لگ جائے گا۔ یہ ہے الکافی۔ اب اس کے اندر آپ خود دیکھ لیجئے، عن ابی جعفر علیہ السلام قال لا نرث النساء من اقال الارض شیئا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور جو لوگ رات دن فدق کرتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ عورتیں زمین کی وارث نہیں بنتی، تو انہیں تو فدق اپنی زبان پر لانا بھی نہیں چاہیے۔ ان کے اصول کے مطابق یہ فدق کا باغ حضرت سیدہ فاطمہ کا حق بنتا ہے۔ خود ان کی کتاب کیا نقل کیا ہے حضرت جعفر نے؟ لا نرث النساء من اقال الارض شیئا، کہ عورتیں زمین کی کچھ بھی وارث نہیں بنتی، عورتوں کا زمینوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب جن کا اپنا مسلک یہ ہو کہ عورتیں زمین میں باغ ہوتا ہے، چھتوں پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، تو جن کا اپنا مسلک یہ ہے کہ عورتیں زمین کی وارث نہیں بنتی، انہیں تو حضرت فاطمہ کے حوالے سے فدق کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے اور دیکھیے، یہ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس من لا یحضرہ الفقیہ میں لکھا ہے فلا میراث لہن فی، کہ جب سوال کیا گیا میراث کے بارے میں کہ عورتوں کی میراث کیا ہو، تو فرما فلا میراث لہن فی، کہ جو منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ہیں، اور اسی طرح زمین وغیرہ،
ان غیر منقولہ جائیداد میں عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ غیر منقولہ جائیداد انہیں کہتے ہیں جو منتقل نہیں ہو سکتی۔ درہم ہے، سونا چاندی ہے، اب یہاں رکھی دوسری جگہ میں لے جا سکتے ہیں۔ اور غیر منقولہ کہتے ہیں جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جا سکتے ہوں۔ اب کوئی باغ ہو یا زمین وغیرہ، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا، وہ جائیداد ہے غیر منقولہ۔ تو غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں جب امام سے سوال کیا گیا تو فرمایا فلا میراث لہن فی، کہ غیر منقولہ جائیداد میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کس منہ سے فدق فدق کرتے ہیں؟ اور پھر آگے یہ روایت بھی سن لیجئے کہ ان کا اپنی کتاب ہے فروع کافی۔ اس فروع کافی میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ امام جعفر صادق، ان دو مردوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا کہ جو ہمارے شیعوں میں سے ہوں اور ان کے درمیان قرضے یا وراثت میں تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، پھر وہ مقدمہ لے جائیں بادشاہ یا اس کے قاضیوں کے پاس، کیا یہ کام حلال ہے؟ حضرت امام نے فرمایا جو شخص بھی مقدمہ لے جائے ظالم حاکم کے پاس، بس وہ حاکم اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو وہ مدعی جو چیز وصول کرے گا وہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ اور الفاظ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا، کہ ظالم حاکم اگر فیصلہ بھی کر دے تو وہ جو فیصلہ کر کے مال دے رہا ہے اس مال کا لینا حرام ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جو لوگ حضرت ابو بکر کو غاصب کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، تو یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر حاکم ظالم ہو اور وہ مال بھی دے رہا ہو، فیصلہ کر رہا ہو، تو اس کا مال لینا حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کو باغ فتح دے بھی دیتے تب بھی وہ ان کے لیے اس روایت کی روشنی میں حلال نہیں لے سکتا تھا۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے کہ جو ظالم حاکم ہو اس سے مال لینا حرام ہے، چاہے وہ دعویٰ ثابت ہونے کے بعد ہمیں مال دے رہا ہو۔ اسی طرح آگے سنیے، امام جعفر صادق نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن کو کسی مقدمے میں ظالم بادشاہ یا ظالم قاضی کے پاس جانے کو کہے، پھر اس قاضی یا بادشاہ نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ دیا ہے تو دونوں مومن گناہگار ہوں گے۔ اس ظالم حاکم کے پاس مقدمہ لے جانے کے لیے جو مشورہ دے رہا ہے وہ بھی، اور جو مقدمہ لے جا رہا ہے وہ بھی۔ اگر حضرت ابو بکر کو ظالم کہیں گے، پھر حضرت علی کے مشورے سے حضرت فاطمہ نے جو حضرت ابو بکر سے سوال کیا ہے وہ گناہ میں دونوں کے دونوں اس روایت کی روشنی میں شریک ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں کیا لکھا ہے، یہ فارسی کتاب ہے، خلاصہ ابو بکر غلہ و سبد آرا گرفتہ بقدر کفایت با اہل بیت میداد و خلفائے بعد از وہم برآں اسلوب رفتار نمودن۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق میں سے مال لیتے رہے، غلہ وغیرہ لیتے رہے اور اہل بیت کے یہاں پہنچاتے رہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد کے خلفاء نے بھی اسی طریقے پر عمل کیا۔ تو یہ شرح نہج البلاغہ کی روایت خود بتا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر نے فدق کے باغ میں سے وہاں سے غلہ وغیرہ لے کر کے اہل بیت کو خود پہنچایا ہے، آپ نے اس پر قبضہ نہیں جمایا۔ پھر یہ دوسری کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں آپ خود سنیے کیا کہتے ہیں۔ وکانا، اللہ کے رسول علیہ السلام فتح کی زمین اور باغات کے بارے میں کیا کرتے تھے، نبی کا طرز عمل کیا تھا؟ جو مال فے تھا بنو نذیر کیا، بنو قریظہ وغیرہ، اسی طرح خیبر اور فتح وغیرہ کی جو جائیدادیں تھی ان میں رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ یہ حجج النحج کے مصنف جو شرح نہج البلاغہ ہے یہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یاخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی ویحمل منه فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فدق میں سے غلہ لیتے اور اپنے گھر والوں کے لیے جتنا ضرورت ہوتی نکال لیتے، باقی تقسیم کر دیتے اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی اسی سے وصول کرتے تھے۔ یہ نبی کا معمول تھا، اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے لینا اور باقی کو تقسیم کر دینا۔ اور یہی بات حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے کہی ہے، خود سنیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسنا بما کانا کما یصنع بہا ابی، کہ آپ بھی اس باغ میں اسی طرح کریں جس طرح میرے والد محترم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہم شہد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ فرمایا کہ میں اس باغ میں اسی طرح کا عمل جاری رکھوں گا جو آپ کے والد محترم نے کیا تھا۔ اب حضرت فاطمہ آگے کیا کہتے ہیں، وَقَانَ ابو بکر یاخذ غلتها، کہ ابو بکر فدق کی زمین میں سے غلہ وصول کرتے، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا، پھر اس میں سے غلہ وصول کر کے اہل بیت کو پہنچاتے، مَا يَكْفِيهِمْ، جتنا بھی ان کو کافی ہوتا، تھوڑا بہت نہیں، جتنا ان کا خرچ ہوتا، پورے سال کا غلہ حضرت ابو بکر اسی فدق کی زمین میں سے حضرت فاطمہ اور اہل بیت کو پہنچاتے رہے۔ پھر آگے وَيُقْسِمُ الْبَاقِي، اور جو باقی بچ جاتا اہل بیت کو تقسیم کرنے کے بعد تقسیم کرتے تھے۔ تو جو نبی کا طرز عمل تھا وہی طرز عمل صدیق کر رہا ہے۔ وَكَانَ عمر كَذَلِكَ، پھر اسی طرح حضرت عمر نے بھی فرمایا۔ ثُمَّ كَانَ عثمان ذَلِكَ، پھر حضرت عثمان نے بھی اسی طرح کیا۔ ثُمَّ كَانَ عَلِيٌّ كَذَلِكَ، پھر حضرت علی نے بھی اسی طرح فرمایا۔ تو جب حضرت علی بھی حضرت ابو بکر کی طرح عمل کر رہے ہیں تو جو الزام ابو بکر پر لگاؤ گے وہی الزام حضرت علی پر بھی لوٹ جائے گا۔ لہذا زبان کھولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ تیر کتنی دور تک جا سکتا ہے۔ تو اس روایت سے خود معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر وہاں فتح سے غلہ وغیرہ لے کر پورا خرچ اہل بیت کو دیتے اور باقی جو بچ جاتا اسے تقسیم فرماتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی عمل فرماتے رہے۔ پھر آگے یہ بھی شرح نہج البلاغہ ہے، اس میں حضرت علی سے سوال کیا، کلم فی رد فدق، حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ فدق کو واپس لے لیجئے، آپ لوٹا لیجئے، تو حضرت علی نے کیا شاندار جملہ کہا، اسے آپ سنیے، فقال انی لا استحی من اللہ ان اراد شیئا منع منہ ابو بکر وامضاہ عمر۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہوں کہ اس چیز کو واپس لوٹاؤں جس سے ابو بکر نے منع فرما دیا، وامضاہ عمر، اور حضرت عمر نے بھی اسے اسی طرح جاری رکھا جس طرح حضرت ابو بکر نے کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے جو باغ ہمیں نہیں دیا ہے اس باغ کو واپس لوٹانے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا مانے ہیں۔ تو حضرت علی تو شرم کرتے ہیں اور ان کو ماننے والے جھوٹے وہ الزامات لگاتے ہیں، انہیں کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے کو حضرت علی کا پاس و لحاظ ہوگا وہ اس فرمان کی روشنی میں کبھی فدق نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ کیا کہ عوام کو ذاکر بتاتے ہی نہیں ہے، بس وہ پورا کربلا کے میدان میں گھما کے رکھتے ہیں۔ آگے بحار الانوار میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وفات ہوئی آپ کی، قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا زِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرع مدینے کے ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اپنی زرع آپ نے گروی رکھ دی تھی ایک یہودی کے پاس۔ اگر یہ باغ وغیرہ حضور کی ملکیت ہوتا اتنا بڑا باغ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کو زرع گروی رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی ملکیت نہیں تھا، اسے مال تمام مسلمانوں کا حق تھا، جنگ میں حاصل ہوا تھا، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فیل میں اللہ کا، رسول اللہ کا، رسول کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مہاجرین کا اور انصار تمام کا حق ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں یہ تمام حقوق مال فے کے بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا جاتا ہے کہ فدق پر قبضہ کر لیا اور باغ فدق نہیں دیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ نے بطور وراثت کے نہیں دیا، لیکن نبی کی طرح اس کا پورا خرچ وغیرہ اسی باغ میں سے آپ اہل بیت کو عطا کرتے رہے اور اہل بیت اس مال کو قبول فرماتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ بات مختصر کر رہا ہوں، تھوڑی دیر اور سن لیجیے، بس مکمل کر رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچئے کہ بطور وراثت کے نہ دینے کو بالکلی نہ دینا ثابت کر دیا گیا، یہ ہے جھوٹ۔ تو حضرت ابو بکر نے وراثت کے طور پر نہیں دیا، لیکن خرچ کے طور پر آپ برابر دیتے رہے، اور بعد کے خلفاء کا عمل بھی یہی رہا۔ تو آج یہ تو آپ ذہن سے نکال لیجئے کہ ابو بکر نے نہیں دیا، کہ وہ دربار میں گئی اور کھڑی رہی، کوئی سنوائی نہیں کی گئی، خالی ہاتھ لوٹا۔ اب خالی ہاتھ لوٹی، ان کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ پورا خرچ ملتا رہا، خالی ہاتھ نہیں آئی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بطور وراثت کے نہیں دیا گیا، بطور خرچ کے انہیں ملتا رہا۔ پھر آگے کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ جب آپ کو باغ نہیں ملا تو ناراض ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی حضرت فاطمہ آتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں خادم نہیں بلکہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تمہارے خادم سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا بڑا مقام ہے، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، انہیں ناراض کر دیا، تو نبی نے بھی تو خادم نہیں دیے ہیں، اب نبی پر بھی الزام لگاؤ گے؟ شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اور پھر آگے کہ وہ ناراض ہو گئی۔ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے قطعاً ناراض نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیے۔ بحار الانوار، اس میں بحار الانوار میں لکھا ہے وَلَمَّا بَایَعَ علی والزبیر، کہ جب حضرت علی اور حضرت زبیر نے حضرت ابو بکر سے بیعت کر لی تو مشا الیہا ابو بکر، حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کے پاس چل کر پہنچے۔ بعد ذالک، بیعت کے بعد، فشفع علی عمر، اور حضرت عمر کے لیے سفارش فرمائی، وطلب الیہا، اور ان کے پاس جانے کے طلبگار ہوئے، فرضیت عن، پر حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے راضی ہوئی، فرضیت عن۔ اب یہ کتاب بحار الانوار ہے، اس میں خود لکھا ہے فرضیت عن ہو کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھی، ان سے خوش تھی، ناراض ہرگز نہیں تھی۔ لیکن کاش اپنی کتابیں دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہوتی۔ لیکن چلیے، اب ہمیں تو کتابوں کا شوق ہے، اپنی بھی پڑھتے ہیں اور حوالوں کے لیے جس طرح جو ان کی بھی پڑھتے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے شرح نہج البلاغہ، اس شرح نہج البلاغہ میں بھی آپ حضرت ابو بکر کا وہی منظر پیش کیا گیا ہے کہ آپ باغ فدق میں سے لیتے تھے اور پھر اہل بیت پر خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فرضیت بذالک واخذت العہد الیہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سے راضی ہو گئی۔ جب آپ نے کیا فرما وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعُ بِهَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، کہ اللہ کے لیے جس طرح آپ کے والد نے اس باغ میں کیا ہے اسی طرح کا عمل میں بھی کروں گا۔ تو شارح نہج البلاغہ کہتے ہیں فرضیت بذالک، حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ راضی ہو گئی۔ اسی طرح بیت الاحزان، بیت الاحزان میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی تو حضرت فاطمہ کی خدمت کرنے والی، انہیں غسل دینے والی، وفات پر کفن پہنانے والی، ان کی تربت تیار کرنے والی کون ہے؟
وہ ہے حضرت اسما بنت امیس. اور اسما بنت امیس کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. تو اگر ناراضگی ہوتی تو حضرت ابو بکر اپنی بیوی خدمت کے لیے بھیج سکتے تھے یا حضرت فاطمہ ان کی خدمت کو قبول کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. تو حضرت علی حضرت اسما بنت امیس جو اس وقت حضرت ابو بکر کی زوجیت میں تھی ان کی تیمارداری کرتی تھی. کس کی؟ حضرت سیدہ فاطمہ کی. بیت الاحزان میں لکھا ہے. اسی طرح وہ جو پہلے روایت گزری وہی روایت بیت الاحزان میں لکھی. وطلب الیہا فرضیتان کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر سے راضی ہو گئی. اسی طرح امالی، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. اس میں آپ دیکھیے حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کہا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوگی اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہ حدیث کہاں لگا دی گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حالانکہ حدیث کس کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی؟ آپ دیکھیے امالی، شیخ صدوق کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. بس سونے والے تھوڑے بیدار ہو جائیں، بس 2-3 منٹ اور لگیں گی. اوپر کو ذرا آپ گردن فرما لیں. میری ضرورت ہے، میں زندہ ہوں الحمدللہ. نعرے لگاؤ اور بڑوں کے لیے نعرے لگاؤ. تو امالی صدوق یہ کیا کہتے ہیں دیکھو، شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یا آپ سنیے. حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کر رسول اللہ کے پاس جاتی ہے. اور پورا واقعہ میں نقل کر رہا ہوں خود عربی عبارت پڑھ کے تاکہ شک نہ رہے کسی کو. انہ علیہ السلام اراد ان یتزوج ابنۃ ابی جہل علی فاطمہ. دیکھیے سنیے گا، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا. اس کی بیٹی سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. کون ارادہ کر رہا ہے نکاح کرنے کا؟ حضرت علی. اور اعلیٰ فاطمہ حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَكَاهُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں سے شکایت فرمائی. اور کیا کہا؟ فقال ان علی یرید ان یتزوج ابنۃ عدو اللہ علی ابنۃ نبی اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی موجودگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی سے نکاح کرے. نبی کی بیٹی کے موجود ہوتے ہوئے وہ دشمن کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا کر. اور پھر آگے آپ نے کیا فرمایا؟ الا یاد رکھو ان فاطمہ کا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن سرہا فقد سرنی، جس نے حضرت فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. ومن غاضہا فقد غاضنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو جب حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ جملے حضرت علی کے بارے میں نبی نے فرمائے ہیں اور ظالموں نے لگا دی حضرت ابو بکر پر. یہ کتاب اب دیکھیے امالی شیخ صدوق کی کتاب ہے، خود لکھ رہے ہیں. پھر آگے آپ دیکھیے ثم قال صدیق یا علقمہ من اعجب قابل الناس فی علی. تو یہ حضرت علی کے بارے میں ہے. اب یہاں آپ خود دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے سخت جملے ارشاد فرمائے ناراضگی. تو حضرت فاطمہ بھی ناراض ہو گئے، خود نبی بھی ناراض ہو گئے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، جب نبی نے یہ فرمایا تو حضرت علی نے اپنے ارادے کو ترک فرما دیا. یہ ہے اپنی خواہش اور ارادے کو نبی کے فرمان پر قربان کرنا. اپنے کوئی خواہش نہیں ہے حضرت علی کی، نبی کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان فرما دیا. تو ہم تو آپ کی بھی قدر کرتے ہیں اور اس طرح کی روایات اگر ہوں گی تو ہم ان کی صفائی پیش کرنا بھی الحمدللہ جانتے ہیں.
اس لیے کہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ان کے قدموں کی دھول بھی اگر ہمیں مل جائے تو الحمدللہ ہم اسے اپنی آنکھوں میں لگانے پر فخر کریں گے. اب جب بھی کوئی حدیث سنائیے ناراض کرنے والی اس نے مجھے ناراض کیا، اسے آپ یہ حوالہ بھی دیں کہ یہ آپ نے کب ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث کا شان ورود کیا ہے. تو جس طرح حضرت ابو بکر سے اگر ناراض ہوئی ہے تو حضرت فاطمہ حضرت علی سے بھی ناراض ہوئی ہے. اب جو فتویٰ ابو بکر پر لگاتے ہو وہی حضرت علی پر بھی لگاؤ. اب آگے ہے انوار النعمانیہ، یہ پوری بڑی عبارت ہے. اسی طرح یہی روایت جلاء العیون وغیرہ میں بھی موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں حضرت فاطمہ پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے ان لوگوں نے. خدا کی قسم جب میں نے یہ پڑھا اور یہ روایت دیکھی تو میری حالت انتہائی خستہ ہو گئی. خلاصہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ آپ کو ملا تھا، حضرت علی نے اس کو بیچ دیا. اس بیچنے کے بعد جو مال وصول ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو فقراء میں تقسیم فرما دیا. اب یہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہو گئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو پکڑا اور ان کے ہاتھ پر مارا بھی. العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. زمین نہ پھٹ جائے، آسمان نہ ٹوٹ جائے. اگر آپ کی بیوی یا کوئی آپ سے شکایت کرے کہ آپ کی بیٹی تو اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو یہ حرف کس پر آئے گا؟ اور یہاں رسول کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اور وہ بھی اس بات پر ناراضگی کہ حضرت علی نے باغ بیچ کر کے اس مال کو اور اس کی جو رقم آئی ہے وہ قربا میں فقراء میں مساکین میں تقسیم کی ہے. کیا اس بات پر سیدہ ناراض ہو سکتی ہیں؟ وہ تو اپنے بچوں کو بھوکا سلانے والی اور خود بھوکی رہ کر غربا کو مساکین کو کھلانے والی خاتون ہیں. اب یہ الزامات ہیں. ایک تو وہاں الزام لگا دیا کہ حضرت ابو بکر نے انہیں حدیث سنا دی کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی تو کہتے کہ وہ ناراض ہوگی. بھلا حدیث سن کے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ بھی الزام لگایا گیا سیدہ فاطمہ کا. اور یہاں دوسرا الزام لگا دیا کہ جب باغ بیچ دیا تب بھی ناراض ہو گئی. تو گویا دنیا کا خرید وہ حضرت سیدہ فاطمہ کو قرار دیا جا رہا ہے. دنیا کی اتنی بقات ہے ان کی نظروں میں. یہ کتنا بڑا فرار، کتنی بڑی آپ پر تہمت و الزام ہے. اس الحمدللہ ہم تمام اہل سنت والجماعت بالکل بری ہیں اور اس بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر آج کتنا بڑا الزام کہ ایک تو وہ باغ بیچنے سے ناراض ہو گئی، دوسرے حضرت علی کے کپڑے پکڑ لیے اور پھر اوپر سے یہ کہ ہاتھ پر حضرت علی کے مارا بھی، ہاتھ بھی اٹھا دیا. کیا کوئی انسان شریف خاتون کے بارے میں تصور کر سکتا ہے؟ اب جب یہ روایات سامنے ہوں اور پھر سوشل میڈیا پر حملے کیا جا رہے ہوں، اب بتاؤ ایسے حالت میں انسان کی نیند نہیں اڑ جائے گی؟ تو کہ ہم سب ان تمام خرافات سے بری ہیں. خود الفاظ لکھے ہیں عربی کے، میں پڑھ بھی نہیں سکتا. لیس لگا ان تضربنی علی یدی، یعنی ہاتھ پر مارنے کا تذکرہ کیا گیا، کپڑے پکڑنے کا تذکرہ کیا گیا. چلیے ایک حدیث میں سنانا تو نہیں چاہتا پھر بھی سن لیجئے. علی بن ابی طالب کے پاس ان کے بھائی نے کنیز بھیجی. وہ حضرت امیر کی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتی تھی. ایک دن جناب فاطمہ گھر میں آئی اور دیکھا کہ سر جناب امیر کا اس کنیز کے دامن پر ہے. جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو متغیر ہو گئی اور پوچھا اس کنیز کے ساتھ تم نے کیا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے خرافات، یہ ہے خرافات. چلیے اب آگے چل، یہ پڑھا نہیں جا سکتا پورا، میں نہیں پڑھتا ہوں، بس اسے چھوڑ رہا ہوں. آگے پھر ایک اور روایت ایسی ہے میں اسے بھی نہیں پڑھتا. حالانکہ نقل کفر نباشت ہے لیکن پھر بھی زبان ساتھ نہیں دیتی، دل گوارا نہیں کرتا. اب بس آخری حوالہ ہے پھر بات مکمل کر رہا ہوں.
حضرت ابو بکر پر الزامات کے بارے میں ایک الزام یہ بھی لگا کہ حضرت فاطمہ بالکل ان سے ناراض رہی اور وصیت کی کہ میرے جنازے میں بھی وہ شریک نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے شرح نہج البلاغہ، اس شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ هُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَى فاطمہ علیہ السلام، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ پر نماز جنازہ پڑھائی، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، اور حضرت ابو بکر نے 4 تکبیریں کہی۔ وَهَذَا أَحَدُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ، اور اسی روایت کو فقہاء نے دلیل بنایا ہے میت پر تکبیر کے بارے میں۔ تو یہ کہہ دیں کہ حضرت ابو بکر کو اطلاع بھی نہیں دی گئی، راتوں رات حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، غسل دینے والی، کفن پہنانے والی صدیق اکبر کی بیوی ہے، تو کیا صدیق کو پتہ نہیں ہوگا؟ رات میں جسے غسل دینے کے لیے آپ کی بیوی آئی ہو تو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر میں غسل دینے کے لیے آ گئی، تو حضرت ابو بکر کو اطلاع ہے۔ اور خود اس شرح نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ صرف حضرت ابو بکر نے نماز ہی نہیں بلکہ نماز خود پڑھائی ہے اور 4 تکبیریں کہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نماز جنازہ پر۔ اور بھی روایتیں ہیں، ایک روایت اور پیش کر دوں، جب حضرت علی اور حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کے جنازے پر موجود ہیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی آؤ اور نماز پڑھاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اسے بھی آپ سن لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، جسے رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہو کون ہے جو اسے پیچھے ہٹا سکے؟ اب کیا شاندار جملہ ہے حضرت علی کا کہ جسے نبی نے آگے بڑھا دیا اسے کون پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ جملہ اس وقت بھی کہا جنازے کے موقع پر، اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر مسجد میں کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تمہاری بیعت تمہیں واپس کرتا ہوں، جس سے چاہو بیعت کر لو، خلیفہ بنا لو۔ اس وقت بھی حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ نہ ہم بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ بیعت واپس کرنے دیتے ہیں۔ کون ہے جو آپ کو پیچھے ہٹائے گا جبکہ رسول اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے؟ اس وقت بھی حضرت علی نے ہی جملہ استعمال کیا تھا۔ اور جب خلافت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا ہے۔ اب رسول اللہ نے دین کے معاملے میں جسے ہمارا امام بنا دیا، ہم نے دنیا کے معاملے میں بھی اسی کو اپنا امام بنا لیا۔ تو نماز کی امامت سے حضرت علی نے استدلال کیا ہے دنیاوی خلافت پر۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فدق پر آپ نے قبضہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کی طرح اہل بیت پر اسے خرچ کیا ہے۔ دوسری بات حضرت فاطمہ آپ سے ناراض نہیں تھی۔ تیسری بات کہ وہ بولتی بھی نہیں تھی، زندگی بھر آپ سے کلام نہیں کیا۔ تو میں نے ابھی بتایا کہ حضرت علی ابو بکر کی بات ہوئی کہ اس مال کو اس طرح خرچ کرنا جس طرح میرے باپ خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اقرار کیا اور پھر وہ راضی ہو گئی۔ تو یہ بولنا خود انہی روایات سے ثابت ہو رہا ہے اور راضی ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، نبی کا انہیں امام بنانا اور حضرت علی کا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ تمام تفصیلات عرض کر دی گئی ہیں۔ بس ایک بات اور عرض کر دوں، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ جو مسلمان اور صحابی تھا قتل کر دیا اور پھر بغیر عدت گزارے اس کی بیوی کو اپنے تصرف میں لے آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی سزا بھی نہیں دی۔ اب یہ الزام حضرت خالد بن ولید پر بھی لگا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا گیا۔ اب یہ اعتراض کتنا خستہ ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ مالک بن نویرہ کو حضرت خالد بن ولید نے کیوں قتل کیا؟ اس کی بستی پر جب حضرت خالد بن ولید پہنچتے ہیں تو ایک تو اس کی بستی سے اذان کی آواز نہیں آئی، جس بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تھی اس پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر مالک بن نویرہ کے
بستی پر جب حملہ کیا گیا اور وہ گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہاں کے قریب کے جو مسلمان موجود تھے انہوں نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات پر اس مالک بن نویرہ اور اس کے قبیلے والوں نے خوشی منائی ہے اور ان کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہے اور نبی کی وفات کی خوشی میں دف بجائے ہیں اور جو اصول اس نے صدقات کر رکھے تھے نبی کو دینے کے لیے وہ تمام صدقات اس نے لوٹا دیے کہ تمہاری اس شخص سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو نبی کی وفات پر خوشی منا رہا ہو، دف بجا رہا ہو، عورتیں ان کے گھروں کی مہندی لگا رہی ہوں اور خوشی کی تقریب کی جا رہی ہو، اس کے کفر میں کیا دلیل باقی رہ جاتی ہے؟ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس ارتداد اور کفر کی وجہ سے اسے قتل کیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب مرتد کو قتل کیا ہے تو حضرت خالد پر بھی کوئی الزام نہیں اور حضرت ابو بکر نے سزا بھی نہیں دی، واقعی وہ سزا کے مستحق تھے ہی نہیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ان کی بیوی کو بغیر تصرف کے لے آئے۔ اول تو یہ جو نکاح والا معاملہ ہے جو خلیفہ ابن خیاط یا علامہ ابن خلدون پرانے مقرر ہیں پہلے دور کے، انہوں نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ جو بعد کے دور کے مورخین ہیں انہوں نے نکاح کا تذکرہ کیا اور جہاں نکاح کا تذکرہ کیا انہوں نے یہ خود بھی لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کیا اور جب ان کی عدت مکمل ہو گئی، وہ پاک ہو گئی طہر سے، تو عدت گزرنے کے بعد طہر سے پاک ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید انہیں اپنے تصرف میں لائے ہیں۔ تو دوران عدت آپ نے ان سے قربت نہیں کی، یہ بالکل جھوٹ بولا گیا ہے حضرت ابو بکر پر بھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، اسی لیے کہ ایران کو فتح کرنے والے خالد بن ولید ہی تو ہیں، تو جن کے بڑوں کے پرچے اڑائے ہوں وہ حضرت خالد بن ولید کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک چور کا الٹا ہاتھ کاٹا ہے۔ کون سا؟ الٹا ہاتھ کاٹا ہے، چور کا سیدھا ہاتھ کاٹنا چاہیے تھا، تو حضرت ابو بکر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ چور کا کون سا ہاتھ کاٹنا چاہیے، یہ الزام لگا دیا گیا۔ اب دھوکہ کہاں کہاں دیا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے جو الٹا ہاتھ کاٹا ہے وہ اس وجہ سے کاٹا ہے کہ اس چور کا پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسری چوری پر اس کا پیر کاٹ دیا گیا، پھر بھی بات نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ چوری کی پکڑا گیا، پھر ظاہر سی بات ہے تیسرا مرتبہ چوری پر الٹا ہاتھ ہی کرنا تھا۔ جب اس کا پہلی چوری میں سیدھا ہاتھ کٹ چکا ہے اب دوبارہ لاگا صدیق اکبر پھر تھوڑا ہی اسے کاٹیں گے، جو بچا ہے اسے کاٹا جائے گا۔ یہی اصول ہے کہ پہلے ہاتھ کاٹا جائے، پھر دوسری میں پیر کاٹا جائے، تیسری میں پھر ہاتھ کاٹا جائے اور چوتھی میں پھر پیر کاٹا جائے اور پھر پانچویں میں اسے موسی دے دی جائے۔ تو اب یہ نہیں بتائیں گے کہ اس چور نے پہلے بھی 2 مرتبہ چوری کی تھی جس میں دایاں اور اسی طرح یہ پیر کاٹا جا چکا تھا، بس اتنا بتائیں گے کہ الٹا ہاتھ کاٹا ہے۔ تو یہ ہے فروڈ۔ بہرحال تو اور بھی جو الزامات ہیں وہ کوئی وقت نہیں، یہ بڑے بڑے اعتراضات تھے، تو مجھے امید ہے کہ تسلی بخش جواب آپ کو مل گئے ہوں گے، اطمینان ہوا، اور انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی اگر بات ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بٹا نہیں سکتا۔ یہ حوالہ جات آپ یاد رکھیں، اور اگر آپ کے یہ حوالے یاد بھی نہیں رہیں گے تو آپ کو اتنا تو یاد رہے گا کہ ہمیں حوالے بتائے گئے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں حوالوں میں اس کے برخلاف لکھا گیا ہے، اور اتنی بات کا یاد رہنا بھی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سانس کے آخر تک، خون کے آخری قطرے تک صحابہ کرام کے دفاع کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا پروگرام میں انشاءاللہ اگر وقتی کوئی اور مسئلہ پیش نہ آیا تو عنوان یہی رہے گا کہ حضرت عمر پر اعتراضات کے جوابات، کہ آپ نے دروازہ توڑ دیا، گھر جلا دیا، حضرت فاطمہ کا اس طرح کے الزامات، واقعہ کرتاس کہ آپ نے کاغذ قلم مانگا نہیں دیا، اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں
تو حضرت عمر پر لگائے جاتے ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے پروگرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی بات ایسی جس سے خلجان اور شک پڑ سکتا ہو انشاءاللہ ابو العزیز اسے باقی نہیں چھوڑا جائے گا، اور بالکل صفائی آپ کے قلب کی انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔